آتے ہیں اسمگلنگ پہ، تو اسمگلنگ میں تمام فقہا اس میں 100% ایگری ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ان ایتھیکل حرکت ہے کہ اگر حکومتی سطح پر جائز اشیاء کی اسمگلنگ ممنوع ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں آپ، کیونکہ کسی بھی ریاست میں رہنے والا شخص اس ریاست سے رائج قوانین پر عمل درآمد کا ایک معاہدہ کر رہا ہے، اور جائز امور میں معاہدہ کرنے کے بعد اسے پورا بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جائز امور سے متعلق قانون کی خلاف ورزی گویا معاہدہ کی خلاف ورزی ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی سے شریعت نے اسے حرام کرا دیا۔ یہ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اس میں ہی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی معاہدے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تب ظاہر ہے کہ ہم حکومت میں، ہم ایک ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم نے شناختی کارڈ ہے ہمارے پاس، یا ہم نے پاسپورٹ لیا ہے اس ملک کا، یا پھر اس ملک میں آپ کسی عرب ملک میں رہ کے اقامہ لے رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ سے، اور وہاں پہ جتنا جو بھی قانون بنا ہوا ہے اس پر ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اس پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو پھر اسمگلنگ میں کنفرم ہے کہ حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ قانون شکنی کی صورت میں مال اور عزت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں پھر تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چور، ڈاکو، اسمگلرز اور یہ بہت مجرم لوگ جو پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کریں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکومت کو بنانے کی اجازت دی ہے۔ جن چیزوں کی خرید و فروخت حلال ہے، صرف اسمگلنگ کی وجہ سے وہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، البتہ ایسا طریقہ اختیار ناجائز کہلائے گا۔ یہ اصل میں یہ سوال اس پہ آتا ہے کریٹیکل کہ اگر مجرم نے کوئی اسمگل کر کے کوئی چیز بھیج دی ہے تو وہ کیا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ یو اے کی بہت ساری گاڑیاں وہاں سے کئی لوگ جو ہے وہ چوری کر کے اور پھر دوسرے ملکوں میں وہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ اسمگل ہو کے دوسرے ملک چلی جاتی۔ کیا ان کا اس آدمی کا کہ جو اب وہ پرچیز کر رہا ہے کیا اس کا جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ سوال ہوگا نا۔ تو یہ کریٹیکل کیس ہے، تو فقہا پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ جو خرید رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ اصل پورا طریقہ غلط ہے، وہ ایک حرام معاملہ ہے۔ تو ایسا کوئی غیر قانونی ایسا معاملہ ہے پکڑے جانے پر یا قید و بند اور رسوائی کی ایک لازمی چیز ہے، تو اس سے بچیں، اور اس کے لیے پھر اگر رشوتیں دینا پڑے تو پھر تو حرام ہے۔ اور یہ اب دیکھیے کہ جیسے بہت سے لوگ یہ گاڑیاں افغانستان سے اسمگل کر کے وہ لے آتے ہوتے ہیں اور وہ بہت سستی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن جن کو مل جاتی ہیں تو ان کا یہ پرچیز کرنا تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اس پورے میں پھر یہ جو بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللیگل حرکت ہے یا آپ نے رشوتوں کی ذریعے یہ کیا تو وہ حرام ہے وہ معاملہ۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس پورے سینیریو کو اس طرح سے بیان ہوا ہے، الذین عاہدت منہم ثم تنقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما یثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین۔ اے رسول، خاص کر دیگر قبیلوں کے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے پھر ہر مرتبہ وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور ذرا انہیں ڈرتے نہیں ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، چنانچہ آپ لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسی مار ماریں کہ جو ان کے پیچھے ہیں، اور ان کو بھی تتر بتر کر دیجئے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن آپ لوگ البتہ ہر حال میں معاہدے کی پابندی کیجئے، اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو اس معاہدے کو اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے یعنی کینسل کر کے پھینک دیجئے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب یہ سورہ انفال اصل میں جہاد کی صورت ہے، اور اس میں پورے میں
یہ بتایا گیا کہ آپ نے معاہدہ کیا، انہوں نے اگر توڑا تو پھر آپ ایکشن لیں، اور اگر آپ کے لیے جو اہل ایمان کے لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معاہدے کو توڑے، لیکن اگر یہ لگے کہ یہ قوم نے ابھی، یعنی جس کے ساتھ بھی آپ کا معاہدہ ہوا انہوں نے ابھی تک تو اس کا کچھ خلاف نہیں کیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ توڑنے لگے ہیں، تو آپ پھر پہلے کلیئر طریقے سے، واضح طریقے سے اس معاہدے کو کینسل کریں، ختم کریں، پھر آپ کریں جنگ، لیکن اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے کہ جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندی یہ کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کر دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں حکومت سے جو آپ معاہدہ ہوا ہے، تو جب تک آپ کا معاہدہ ہے تو آپ وہاں پہ کوئی نہیں کر سکتے، لیکن اب دیکھیے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کیس کہ اس سب معاہدے کو اگنور کر دیتے ہیں اور بس وہ جہاد پہ ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جہاد کی اجازت بھی تبھی دی ہے، اور وہ بھی حکومت کو اجازت دی ہے کہ جب آپ کو یہ معاہدہ جب تک ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے، معاہدے کو پہلے توڑیں، کلیئر کریں، اگلے کو بتا دیں، پھر اس کے بعد ایکشن کریں جو کرنا، اور یہ حکومت کو اجازت ہے، عام آدمی کو نہیں۔ اب آئیے ہم اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، وہ اشیاء جنہیں بیچنے کو سابق فقہا حرام کہتے ہیں، تو وہ لیکن وہ پرانے فقہا وہ تو اس کو حرام کہتے رہے، لیکن اب وہ اس کے کچھ کام آ گیا ہے اور اس میں کوئی خرید و فروخت جائز نہیں، جیسے مردار کا جسم ہے، ریشم کے کیڑے ہیں، شہد کی مکھی ہے، فضلہ ہے، یعنی گوبر وغیرہ، تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی یا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟